بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صفات آیت نمبر 99 سے 113 میں ارشاد ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ اے اللہ، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ ہم نے اس کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ لڑکا دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ لڑکے نے جواب میں کہا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے اس حکم کو مان لیا تو بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کا ان کو فدیہ دیا، اور بعد میں آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑا کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور گنہگار بھی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ان کو 86 سال کی عمر میں فرزند عطا کیا، جب وہ لڑکا جوان ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ چونکہ انبیاء کرام کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں، تو آپ نے اپنے رب کے اس حکم پر لبیک کہا اور اس حکم کی تعمیل میں جلدی کی، اور یہ معاملہ اپنے بیٹے کے سامنے بھی رکھا تاکہ وہ خوشی اور آسانی سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ابا، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کی تعمیل کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ عین قربانی کے وقت وہ جگہ ایک میڑھے نے لے لی جس جگہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا رکھا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ شروعات میں پڑھی گئی آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں مقیم تھے، اور قرآن مجید سے بھی صراحت سے یہ ذکر موجود ہے۔ سورۃ الصفات آیت نمبر 173 میں ہے، اور ہم نے اسحاق نبی کی خوشخبری سنائی جو نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں جن کا اللہ کی طرف سے فدیہ دیا گیا تھا۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، سعد بن مسیب، سعد بن جبیر، محمد بن علی اور ابو صالح، یہ سب حضرات اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے کے قائل ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے سورہ ہود آیت نمبر 71 کی تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ اس آیت سے اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح ہونے کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں کہا کہ میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں۔ پھر انہوں نے شام کے ایک آدمی کی طرف پیغام اسلام بھیجا۔ وہ آدمی پہلے یہودی تھا، وہ مسلمان ہوا اور بہت اچھا مسلمان ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خیال تھا کہ یہ آدمی یہود کے علماء میں سے ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس سے سوال کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا تھا؟ تو اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں، مگر وہ تم لوگوں پر حسد کرتے ہیں، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ابو العرب ہیں، یعنی عربوں کے باپ ہیں۔ اللہ نے انہیں ان کے صبر اور استقامت اور حکم الہی کی تعمیل کرنے کی وجہ سے فضیلت عطا کی ہے۔ یہودی اس بات کا انکار کرتے ہیں اور اپنے جد امجد یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح مانتے ہیں۔ اسرائیلی روایات پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت اسحاق کو ذبیح کہا گیا ہے، اور اسرائیلی کتب میں رد و بدل ہوا ہے، کیونکہ اسرائیلی کتب میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے، اور انہی کی کتاب میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو ذبح کر دے۔ یہ اضافہ انہوں نے اپنے طور پر کیا ہے تاکہ اپنے اندر آخری نبی کا شرف حاصل کر سکیں۔ اس اضافے کو شامل کرنے کی دوسری وجہ عربوں سے حسد ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام عرب کے باپ ہیں جو حجاز میں آباد ہوئے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی میں سے ہیں، یعنی وہ بھی آل اسماعیل ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں۔
جن کو اسرائیلی بھی کہا جاتا ہے اور جن کی طرف بنی اسرائیل منسوب ہیں۔ اسی کوشش میں انہوں نے اللہ کے کلام میں زیادتی کر ڈالی ہے۔ وہ یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ نبوت اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔